السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 839، سورۃ المؤمنون، آیت 115 تا 116، پارہ نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم۔ تو کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ پس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے۔ افحسبتم، کیا پھر تم نے گمان کیا تھا، انما کہ محض، خلقناکم ہم نے پیدا کیا تمہیں، عبثاً بے فائدہ، وَأَنَّكُمْ اور یہ کہ بے شک تم الینا ہماری طرف لا ترجعون نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ فتعالی چنانچہ برتر ہے، بہت بلند ہے، اللہ اللہ، الملک بادشاہ، الحق سچا، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر ہوا وہی، رب رب ہے، العرش الکریم عرش کریم کا، عزت والے عرش کا۔ پیارے بھائیوں میری بہنوں، سورۃ المؤمنون کی یہ آیات بینات اللہ وحدہ لا شریک نے اس سے پہلے کی آیات میں مرنے کا منظر، قیامت کا منظر بیان فرمایا، اور قیامت کے دن میں کافروں کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے اور کافر جو کچھ کہنے والے ہیں، اور اہل ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ کی جناب سے جو عزت و اکرام و انعامات ملنے والے ہیں، اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ کافروں کا یہ کہنا تھا اور بے ایمانوں کا یہ کہنا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اور قیامت کا دن کوئی نہیں ہے، یوم الحساب، حساب کا دن کوئی نہیں ہے، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک بس کھاؤ پیو کہ مر جاؤ، یہی زندگی ہے، کھایا پیا زندگی گزاری اور مر گئے۔ یہاں اچھا کیا سزا کوئی نہیں ہے، یہاں اچھا کیا انعام کوئی نہیں ہے، یہاں اچھا کیا انعام کوئی نہیں ہے، برا کیا سزا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب الرحمن فرماتے ہیں تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا، یعنی ان کافروں نے پھر یہ سمجھا کہ اللہ رب العالمین نے دل لگی کے لیے، وقت گزاری کے لیے بیکار میں ہی مخلوق کو اور انسان کو پیدا کر دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب الرحمن نے آدم کو پیدا کیا ایک مٹھی مٹی سے، پھر اس سے حوا، پھر آدم حوا سے اولاد آدم، اور اللہ نے جنات کو آگ کے شعلے کی لپک سے پیدا کیا، اور پھر اللہ نے یہ 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں، اللہ نے فرشتوں کی مخلوق بنائی، یعنی فرشتے یہ مخلوق اللہ نے پیدا کی۔ تو یہ پوری کی پوری کائنات کا نظام یہ بس اللہ نے کیا کھیلنے کودنے کے لیے، کیا وقت گزاری کے لیے،
بے فائدہ بیکار دل لگانے کے لیے پیدا کیا؟ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا؟ ہاں جی، اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، مطلب قیامت نہیں ہوگی تمہارے نزدیک اور حساب کا دن نہیں ہوگا، تم نے یہ سمجھا تو سمجھا کیسے؟ اللہ رب الرحمن نے یہ دنیا پیدا کی اور اس کے بعد ہر ایک نے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جانا ہے، پھر حساب کا دن ہونا ہے، ظالموں کو سزا ہوگی اور مومنوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اچھا بدلہ ملے گا۔ دنیا کے اندر ظالم کو دی جانے والی سزا، جس نے اللہ کا کفر کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس کی سزا دنیا میں پوری طرح نہیں دی جا سکتی، اس کے لیے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا۔ اور ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے جو انہیں انعامات سے نوازنے کے لیے جنت تیار کی ہے، اس کے لیے بھی مرنے کے بعد زندہ ہونا لازمی تھا اور قیامت کے دن ہونا لازمی تھا، مگر کافروں نے سمجھا کہ بس یہ کوئی کھیل کود کے لیے اور دل لگی کے لیے بے فائدہ ہی اللہ نے کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کافروں نے بھی مرنے کے بعد دیکھ لینا ہے اور جان لینا ہے، اور پھر قیامت کے دن کے برپا ہونے پر یہ بھی جان لیں گے کہ ہاں یہ دنیا تو کھیل کود کی جگہ نہیں تھی، اللہ نے دنیا کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، چونکہ وہ تیاری کر کے نہیں آئے ہوں گے تو لتر کھائیں گے، اللہ کا عذاب ہوگا کافروں پر۔ مومن اور نیک اعمال کرنے والے وہ تیاری کر کے آئے ہوں گے، ان کا ایمان تھا قیامت پر، حساب کے دن پر، جنت پر، جہنم پر، اللہ کے ان کے اوپر انعامات ہوں گے، اکرام ہوں گے۔ فرمایا کہ اللہ بہت بلند ہے، اللہ بہت بلند ہے۔ اللہ رب الرحمن کتنا بلند ہے، اور وہ اتنی بڑی بلندیوں پر ہونے کے باوجود ہر گرنے والے پتے کو جانتا ہے، وہ اتنی بڑی بلندیوں پر ہونے کے باوجود وہ علیم بذات الصدور بھی ہے۔ ہمارے دل میں جو خیال اٹھتا ہے یا ابھی خیال اٹھا ہی نہیں ہے، اللہ اس سے پہلے ہی اس کو جانتا ہے، وہ کتنا بلند ہے۔ یہ ہمارے اوپر 1 سے لے کر 7 تک آسمان، ان آسمانوں سے کہیں اوپر جا کر اللہ کا عرش، اور عرش پر اللہ کی کرسی، اور رب رحمان اس عرش پر مستوی، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین بہت بلند ہے۔ اب کن چیزوں سے بلند ہے؟ ایک یہ کہ کافروں نے سمجھا کہ اللہ نے کھیل کود کے لیے، بیکار وقت گزاری کے لیے کائنات کو اور انسان کو اور مخلوق کو پیدا کیا، تو اللہ رب العالمین کی یہ شان نہیں ہے۔ کھیل کود کرنا، دل لگی کرنا، بے فائدہ بیکار میں کوئی کام کرنا، یہ اللہ کی شان ہے ہی نہیں۔ تو اللہ ان چیزوں سے بہت بلند ہے۔ اور یہ کہ اللہ رب الرحمن، اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ جو تم نے لات منات کو اللہ کا حصہ بنا رکھا ہے، یا یہ کہ پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا، ان بتوں کو، مردوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، اللہ ان تمام سے بہت بلند ہے۔ اور وہ پروردگار، وہ سچا بادشاہ ہے۔ دنیا میں بادشاہ تو بہت سارے آئے ہیں اور آج بھی ہیں، تو اللہ کیسے سچا بادشاہ ہے؟ حقیقی بادشاہ اللہ ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہیاں ختم ہو جاتی ہیں، خود بادشاہ اپنی بادشاہت کا مالک نہیں رہتا، خود اس بادشاہت کو بادشاہت پیچھے یا آگے، اوپر یا نیچے سے کہیں سے ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین سچا اور حقیقی بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی کسی نے دی نہیں، وہ خود ہی بادشاہ ہے اور بادشاہیاں دینے والا ہے۔
دنیا کے بادشاہوں کو زوال ہے، اللہ خود اپنی تمام صفات سمیت لا زوال ہے، اور وہ بادشاہیاں عطا کرنے والا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ تو اللہ رب الرحمن وہ حقیقی بادشاہ ہے۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کہ اس کے علاوہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ معبود برحق ہے، اور اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ اکیلے کی عبادت کریں اور اپنے پروردگار اور اپنے خالق کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کیونکہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی معبود برحق ہے۔ جو بیٹے اللہ کے بنا لیے، جو بیٹیاں اللہ کی بنا لی، جو اللہ کے شریک بنا لیے، وہ سب باطل ہیں، اور وہ اللہ عزت والے عرش کا رب ہے۔ مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق وہ اللہ کا عرش ہے، وہ عظیم عرش، وہ بڑا عرش، وہ کریم عرش۔ اللہ رب العالمین کی یہ عرش بھی مخلوق ہے، اور اللہ عرش کا بھی مالک ہے۔ یہ دنیا کیا ہے، یہ آسمان اور زمین کیا ہیں، اللہ کا عرش ان سے بڑا، اور وہ اللہ اس عرش کا بھی مالک ہے، اور یہ عزت والا عرش ہے۔ عرش کیوں عزت والا؟ کہ اس عرش پر اللہ رب رحمان مستوی ہے۔ اللہ کا استوا معلوم ہے اور اس کی کیفیت مجہول ہے، اور اس متعلق کریدنا، کیڑے نگالنا، سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ تو عرش کیوں عزت والا ہے، عرش کیوں کریم ہے؟ کہ وہ عرش اس پر رب رحمان مستوی ہے۔ تو مکین کی وجہ سے مکان بھی عزت والا بن جاتا ہے، مکین کی وجہ سے مکان جگہ بھی عزت والی بن جاتی ہے، چونکہ عرش پر اللہ خالق، اللہ وحدہ لا شریک، اس عرش پر چونکہ احد الصمد لم یلد ولم یولد، اس عرش پر چونکہ ولم یکن لہ کفوا احد مستوی ہے، اس لیے وہ مکان، وہ عرش بھی عزت والا عرش ہے۔ عرش کے حوالے سے یہاں پر آیا ہے العرش الکریم، عزت والا عرش، اور دیگر جگہوں پر آیا ہے العرش العظیم، عظمت والا عرش۔ اللہ رب الرحمن بہت بلند ہے، وہ کھیل کود سے، دل لگیوں سے، بے فائدہ اور فضول کام کرنے سے اور شریکوں سے پاک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔